جھوٹ کی نسبت کسی کی طرف، جھوٹے قول یا جھوٹے عمل کی نسبت کسی کی طرف نہیں کریں گی. ولا نعصیہ فی معروف، اور اچھائی کے کسی بھی کام میں ہم اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کریں گے. آپ نے ہم سے یہ وعدہ لیا اسلام میں داخلے کے وقت. بعین ہی سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے تھے انی لمن النقباء الذین بایعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، میں ان 12 نقیبوں میں ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے بیعت عقبہ ثانیہ، آپ نے جمر عقبہ کے قریب ایک پہاڑی کے دامن میں یثرب مدینہ سے آنے والے لوگوں سے جو دوسری بیعت لی تھی، جن میں تعداد 70 سے کچھ زیادہ افراد کی تھی، اور پھر 12 لوگوں کی ڈیوٹی مقرر کی تھی کہ تم ان کے نگران ہو، میں ان کے نگرانوں میں سے ہوں، اور انہی 70 سے زائد لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے آ کر اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی اور اسلام میں داخل ہوئے تھے. آپ نے ہم سے وعدہ لیا تھا بایعناہ، کس بات پر؟ علی اللہ نشرک باللہ شیئا ولا نسرک ولا نزنی ولا نقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا نأتی ببہتان، وہی ساری چیزیں، اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں، ولا ننتہب، اور نہ ہی ہم ڈکیتیاں کریں گے. چوری کے ساتھ، چوری نہ کرنے کے عہد کے ساتھ ولا ننتہب، ڈکیتیاں بھی نہیں کریں گے، اور ولا نعصیہ، اور خیر کے کسی بھی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. بالجنہ ان فعلنا ذلك فإن غشینا من ذلك فقضاء ذلك إلى اللہ. آگے فرمایا اگر اس معاہدے پر پورے اترو گے جنت، اگر اس میں کچھ کمی کی تو تمہارا حساب پھر رب کے پاس. یہ ہے وہ چیز وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب تم اللہ کے ساتھ وعدے کر کے آ چکے ہو تو اب پورے کرو نا. یہ پہلا جملہ. دوسرا کیا ہے اس آیت کا جملہ؟ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، قسموں کو مت توڑو، قسموں کو مت توڑو. کیوں؟ کہا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، جب تم قسم کھا کر کسی کو مطمئن کرتے ہو اور اگلا تمہاری بات پہ یقین کر لیتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ تمہاری بات پہ تو پہلے یقین نہیں کر رہا تھا، جب تم نے قسم کھائی اور اس نے یقین کیا، وہ تیرے اوپر یقین نہیں کیا، جو بیچ میں ضامن لائے ہو اس پہ یقین کیا ہے. قسم کھانے کا مقصد کہ میں اللہ کی ضمانت دیتا ہوں، اللہ کو ضامن بنا کر. اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہے، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، قیامت کے دن نافرمانوں کی سزائیں مختلف قسم کی ہیں. 3 قسم کے ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان کو سزا میں بذات خود دوں گا. بقیہ پر تو تعینات فرشتے ہیں، جلاد فرشتے ہوں گے، لیکن 3 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کو سزا میں خود دوں گا، اور کہاں سے؟ میدان قیامت ہی میں ان کو پٹکنا شروع کر دوں گا. کون؟ کہا سب سے پہلے وہی رجل اعطا بی ثم غدر، کسی معاملے میں، کسی معاہدے میں مجھے بیچ میں لایا، مجھے ضامن بنایا، اور معاہدہ طے ہو گیا، بات ہو گئی، اگلے کو یقین آ گیا، اگلے نے اعتبار کر لیا، مجھے بیچ میں لانے کے بعد پھر اس میں غداری کرے، اس میں خیانت کرے،
اور اس وعدے پہ پورا نہ اترے تو فرمایا اس شخص کو قیامت کے دن میں بذات خود پٹکوں گا کہ مجھے بیچ میں لا کر معاہدہ کیا اور پھر تو نے اس میں خیانت کی، تو نے اس میں دھوکہ دیا، اس کے خلاف چلا تو۔ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، اور ایک وہ شخص جو کسی آزاد انسان، مرد ہو یا عورت، بچہ ہو یا بوڑھا، اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جاتا ہے۔ وہ بیچنا اغوا کر کے بیچنا ہو، وہ بیچنا بعض قبائل میں جس طرح بچیوں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے رشتے طے ہوتے، قیمتیں طے ہوتی ہیں، حق مہر نہیں۔ حق مہر تو ہے جتنا بھی رکھو، وہ حق ہے لڑکی کا، لیکن بیچی جاتی ہیں لڑکیاں کہ اس کے بعد تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں، مانگو کتنے پیسے مانگتے ہو اس لڑکی کے، اپنی بچیوں کو بیچ دیتے ہیں۔ فرمایا مرد کو، عورت کو، کسی بچے کو، بوڑھے کو اگر کوئی بیچ کھاتا ہے تو قیامت کے دن میں اسے بھی بذات خود سزا دوں گا۔ اور تیسرا وہ شخص وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، جس نے کوئی مزدور رکھا، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ، اس سے کام تو پورا لیا لیکن مزدوری کا وقت آیا، یا تو اس کی مزدوری کھا گیا یا اس کی مزدوری پوری نہیں دی۔ فرمایا یہ وہ تین بدبخت ہے کہ ان کو قیامت کے دن میں بذات خود پٹکوں گا۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اللہ کو گواہ بنا کر، ضامن بنا کر، پھر اس طرح انحراف نہ کیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کی بات بتائی کہ جو گھر سے نکلا مزدوری کے لیے، طلب معاش کی راہیں تنگ ہو گئی، راستہ کہیں نوکری مزدوری نہیں ملی، وہ کشتی میں سوار ہو کے کشتی کے اس پار چلا گیا، مزدوری وہاں بھی نہ ملی۔ ایک دن سوچتا ہے کہ راشن جو گھر ڈال کے آیا تھا وہ تو ختم ہو گیا ہوگا، بچے کیا کریں گے؟ اس علاقے کے ایک تاجر کے بارے میں سنا کہ بڑا سخی ہے، اس کی خدمت میں حاضر ہوا، 1000 دینار ادھار چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے، اپنی مجبوری بتائی۔ وہ کہنے لگا دینے کو تیار ہوں لیکن کوئی ضامن تو دو، میں تجھے جانتا نہیں۔ کہا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، میری طرف سے ضامن میرا رب ہے۔ اس نے کہا ضمانت قبول ہے۔ کب دو گے؟ فلاں تاریخ کو دوں گا۔ تحریر نامہ بنا لیتے ہیں، جی ہاں بنا لو، چلو ایک گواہ تم لے آؤ، ایک گواہ میری طرف سے ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، میری طرف سے گواہ بھی میرا رب ہے، یہاں میرا کوئی نہ گواہ ہے نہ ضامن۔ اس نے کہا گواہی بھی قبول ہے، رقم دی، وہ لے کے کشتی پہ سوار ہوا، گھر گیا۔ گھر کے حالات واقعی ایسے ہی تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے حالات کچھ ایسے بہتر کیے کہ وقت مقررہ سے پہلے حالات گھر کے بھی بہتر، اور وہ ادائیگی کے لیے 1000 دینار بھی اس نے جمع کر لیا۔ گھر سے نکلا کہ جاؤں آج یہ امانت دے کے آؤں اس تاجر ساتھی کو۔ کشتی کے سوار ہونے کے لیے دریا کے کنارے پہ پہنچتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ دریا میں آج کل جولانی اور طغیانی ہے، کشتی آج روانہ ہوئی ہے، کل واپس آئے گی اور پرسوں جائے گی، اور ادھر وہ شخص اپنے گھر سے نکل چکا ہے کہ آج میرا مہمان آنے والا ہے، میں اسے دریا پر ہی جاؤں، استقبال کر کے وہاں سے اس کو لے کے آؤں۔ وہ وہاں کھڑا انتظار کر رہا ہے، یہ یہاں پریشان کھڑا ہے کہ کشتی 3 دن بعد، وعدہ آج کا ہے، اے اللہ کیا کروں؟ ہر طرف نظر دوڑائی، سارے ہیلے، حجتیں ختم ہو چکی۔ دماغ نے کام کیا کہ ایک سوکھی لکڑی، موٹی سی لکڑی اٹھائی، اس میں سوراخ کیا، 1000 دینار اس میں بھرا، ایک پرچی لکھی
کہ معاملہ کچھ یوں ہو گیا، میں جو کچھ کر سکتا تھا کیا، اب میری استطاعت ختم۔ جس ذات کو ضامن بنایا تھا، جس ذات کو شاہد بنایا تھا، میں یہ رقم لکڑی میں ڈال کر اسی ضامن کے سپرد کر رہا ہوں۔ اس سوراخ کو پھر سے بھرا، لکڑی اٹھائی اور کہا اللہ میں تیری ضمانت اور شہادت کو خراب نہیں کرنا چاہتا، تو ہی ضامن تھا، اب میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر لیا، اے اللہ اب تو ہی اس امانت کو اس تک پہنچا۔ یہ کہہ کر لکڑی دریا میں ڈالی، پیچھے پلٹ کے نہیں دیکھا، وہ گھر چلا آیا۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا ادھر وہ کشتی اس کنارے لگے، ادھر یہ لکڑی بھی کنارے لگے۔ لکڑی کنارے لگی، کشتی بھی کنارے لگی، سواریاں اترنے لگی۔ وہ کھڑا انتظار کر رہا ہے کہ میرا مہمان آنے والا ہے۔ آخری سواری اتر گئی، مہمان نہیں، وہ حسن ظن سے کام لیتا ہے کہ لگتا ہے کہ میرے اس ساتھی کے حالات ابھی تک بہتر نہیں ہوئے، جبھی تو وہ وقت پر نہیں پہنچ سکا۔ جانے لگا، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رحمان نے یہ بات ڈالی کہ یہ سوکھی موٹی سی لکڑی ہے، جلانے کے کام آئے گی، اس کو بھی اٹھاتے چلا جائے، ورنہ کیا حاجت تھی اتنا بڑے مالدار آدمی کو۔ وہ لکڑی اٹھا لی، کندھے پہ رکھی، گھر جا کے جو ہی لکڑی پھینکی، لکڑی ٹوٹی، اندر سے پیسے بھی نکل آئے، پرچے بھی نکل آئے۔ وہ محنت کر کے پھر سے 1000 دینار کما کر کے اس کے گھر جب حاضر ہوا اور آ کے معذرت کی کہ تاخیر ہو گئی، یہ اپنی امانت قبول کیجئے، تو اس نے مسکرا کے کہا کہ پہلے تو تیرا ایمان بڑا مضبوط تھا، آج کمزور ہو گیا کیا؟ جس ضامن کے حوالے کر گیا تھا اس نے مجھ تک پہنچا دی ہے وہ ضمانت۔ اللہ کو بیچ میں لا کر جن کو خوف ہوتا ہے، یہ ان کی مثال دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی ضمانت، اللہ کو بیچ میں لانے کے بعد ایسا نہ کرو۔ جو کچھ بھی کرتے ہو ان اللہ یعلم ما تفعلون، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 91۔ اس سے آگے والی آیت میں رب نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْقَاثًا، اے ایمان والو اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت کے ساتھ دن بھر چرخا کاتے، سوت کاتے، دھاگے بنائے۔ آج تو فیکٹریاں ہیں دھاگے بنانے کی، پہلے چرخے کاتا کرتی تھی خواتین۔ تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو دن بھر بڑی محنت کے ساتھ سوت کاتے، دھاگے بنائے، اور جب شام ہو تو سارا تیار دھاگا ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک جائے۔ خیال کرنا تم ان کی طرح نہ ہو جانا، اعمال کے انبار اور ڈھیر بھی لے کے آؤ، لیکن بعد میں آ کر اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ بیٹھے، موت آ گئی تو یوں سمجھو کہ تم نے اس عورت کی طرح کیا ہے، تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ اس سے اگلی آیت میں رب نے آیت نمبر 93 میں کیا فرمایا وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی کر کے آؤ گے، جو کچھ بھی کر کے آؤ گے، ایک ایک ذرے کا اللہ کے ہاں تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ یہ یاد رکھو، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے تم نے اللہ کے سامنے۔ یہ سورہ نحل کا تسلسل ہے۔ اس سے اگلی آیت میں رب کیا فرما رہے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، او ایمان والو اپنی قسموں کو دوسروں کو فریب اور دھوکہ دینے کے لیے استعمال نہ کرو۔ دوبارہ وہی قسم کی بات آ گئی۔ اللہ علام الغیوب ہے، دلوں کے راز جانتا ہے کہ لوگ قسم فریب کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ فرمایا لا تجعلوا ایمانکم دخلا بینکم، دوسروں کو فریب، دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے قسمیں تم استعمال نہ کیا کرو۔ فتذل قدم بعد ثبوتها،
جتنے بھی تم ثابت قدم ہوگے، جتنا بھی راہ راست پر آ چکے ہوگے، اگر تم نے اپنی قسموں کا استعمال غلط شروع کر دیا، اپنے وعدوں کا استعمال تم نے فریب کے طور پر شروع کیا، تو جتنے بھی جمے ہوئے قدم ہیں یہ اکھڑ جائیں گے تمہارے. فتذل قدم، تمہارے قدم پھسل جائیں گے، اکھڑ جائیں گے. بعد ثبوتہا، جتنے بھی ثابت تھے، جتنے بھی جمے ہوئے تھے، ان گناہوں کو مت کم سمجھو، معمولی سمجھو، بلکہ تذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ ولکم عذاب عظیم، بلکہ اپنے اس قسموں کو فریب اور دھوکے کے طور پر استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سخت ترین عذاب تمہارا مقدر بن جائے گا. وَتَذُوقُوا السُّوءَ، چکھنا پڑے گا تمہیں سخت ترین بدترین عذاب. وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کیوں بدترین عذاب چکھنا پڑے گا؟ فرمایا اس لیے کہ بما صددتم عن سبیل اللہ، تم رک گئے اللہ کے راستے سے، تم نے روک لیا لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے مجھے پتا ہے. دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر تم اللہ کے اس ایمان کو بیچتے ہو، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہو، چند ٹکوں کی وجہ سے تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، جھوٹے وعدے کرتے ہو. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، ان چند ٹکوں کی خاطر ایمان کو بیچ نہ دینا. انما عند اللہ هو خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں پتا ہے تو جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان ٹکوں کی کوئی حیثیت نہیں، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پسے پش ڈال دیتے ہو، توڑ دیتے ہو. ما عندکم ینفد، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جتنے بھی خزانے ہیں، تمہارے پاس جس قسم کے خزانے ہیں، وہ کیش کی شکل میں، زمینوں کی شکل میں، باغ کھیت کھلیان کی شکل میں، سونے چاندی کی شکل میں، گاڑیوں اور پلاٹوں کی شکل میں، جتنے اور جس قسم کے خزانے ہیں، ما عندکم ینفد، ان سب کو فنا ہے، یہ سب ختم ہو جانے والے ہیں. وما عند اللہ باق، اور اللہ کے پاس جتنے خزانے ہیں، جس قسم کے خزانے ہیں، ان کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. لہذا ان کی فکر کرو، ان کی فکر کرو، ان کے حصول کے لیے اس دنیا کا مال خرچ کرنا پڑے، لٹانا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، برداشت کر لو، پر اس دنیا کی خاطر وہ آخرت اور ہمیشہ کے خزانے اور نعمتوں کو قربان نہ کر دینا. یہ سورہ نحل کی چند آیات تسلسل کے ساتھ بڑی جامع نصیحت اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے.